السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ گزشتہ 3 سالوں کی طرح اس سال بھی رمضان کی مبارک راتوں میں قرآن کے لیکچرز ہوں گے اور یہ سلسلہ وار ہوں گے۔ قرآن مجید چونکہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، اس لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن کی طرف ہمارا رجوع بڑھ جائے، قرآن سے ہمارا شغف بڑھ جائے، قرآن کو سمجھنے کا شوق ہمارا بڑھ جائے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کی بہت سی کوششیں رمضان المبارک میں ہم کرتے ہیں۔ اس بار قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم انشاءاللہ ایک نیا انداز اپنائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اس سال ہم کیز ٹو انڈرسٹینڈنگ قرآن پر بات کریں گے۔ یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے کلید کی ضرورت ہوتی ہے، چابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں مضمون کھلتا نہیں یا واضح نہیں ہوتا، یا ہم ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں اسے پڑھتے اور سمجھتے ہیں، اور اگر ہمیں اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں، اس کے پیچھے جو علوم ہیں اس کے بارے میں تھوڑی بہت واقفیت ہو جائے، جسے ہم قرآنک سائنسز کہتے ہیں، وہ ٹولز ہمیں معلوم ہو جائیں، وہ کی اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے، تو پھر جہاں ہم وہ کی لگائیں گے تو وہاں وہ مضمون ہمارے سامنے کھل جائے گا، انلاک کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس رمضان انڈرسٹینڈنگ قرآن میں ہم کیز پر بات کریں گے، ہم نالج آف قرآن پر بات کریں گے، یا قرآنک سائنسز پر بات کریں گے۔ قرآن پڑھنے کی جب بات آتی ہے تو ہمارے درمیان 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے یا سمجھنا ہے کہ قرآن ہم جیسے لوگ پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، بس ثواب کی خاطر تلاوت کر لیں، اس سے آگے ہم قرآن کے اندر اتر نہیں سکتے، گہرائی میں جا نہیں سکتے، اس کے مفاہیم کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے، یہ ہیرکولین ٹاسک ہے، یہ ہر کس و ناکس کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے۔ جب وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے اس سے وہ نابلد ہوتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں ہم ہندوستان میں جیتے ہیں، اور ہماری زندگی کی جو مشکلات ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کا جواب وہ تلاش نہیں کر سکتے۔ زندگی کبھی ایک دم کشادہ شاہراہ کے مانند ہو جاتی ہے، اور کبھی ہماری زندگی تنگ و تاریک خاردار وادیوں سے گزرتی ہے۔ ہر 2 صورت میں بندہ مومن کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں مشعل ہو، ٹارچ ہو، تاکہ وہ راستہ دیکھ سکے، رہنمائی پا سکے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ تو ہمیں آج کی دنیا میں راستہ تلاش کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، لیکن جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہیرکولین ٹاسک ہے، وہ قرآن مجید سے ہدایت پا نہیں سکتے، رہنمائی پا نہیں سکتے، اسے پڑھ نہیں سکتے، اسے سمجھ نہیں سکتے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اس دنیا میں ایک حسین جنت کے مانند ہے۔ جو قرآن میں داخل ہوا وہ دنیا کی جنت میں داخل ہوا۔ قرآن کی ہر صورت جنت کے باغات کی طرح، جنت میں بہتی نہروں کی طرح ہے۔ قرآن کی ہر آیت ایک پھلدار درخت کے مانند ہے۔ قرآن کا ہر نقطہ بہت ہی خوش ذائقہ، ذہن و فکر کو جلا بخشنے والا ہوتا ہے۔ جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں وہ روحانی مسرت حاصل کرتے ہیں، قلب اطمینان حاصل کرتے ہیں، نفسیاتی صحت انہیں ملتی ہے، خوشی انہیں ملتی ہے، کیونکہ خدا ان سے کلام کر رہا ہے، وہ خدا سے وابستہ ہو رہے ہیں، خدا ان سے بات کر رہا ہے، خدا ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ذاتی زندگی میں جس مسئلے میں پھنسے ہوئے وہاں سے اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے، اجتماعی زندگی میں جو مشکلات آئی ہیں اسے اللہ تعالیٰ دور کرنے کی راہ اور سبیل دکھا رہا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، جن کا خیال ہے وہ اس دنیا میں قرآن کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ اس کی خوشبو سے ان کے دماغ معطر ہو سکتے ہیں، نہ اس کے ذائقے سے ان کی زندگی
لذت اندوز ہو سکتی ہے۔ یہ ایک قسم کے لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہر کوس ناقص اس کی تفسیر بیان کر سکتا ہے، اسے لائٹ لیتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ، بغیر محنت کے، بغیر عرق ریزی کے، بغیر ریسرچ کے، اور تفسیر بیان کرنے کے لیے جو علوم چاہیے ان کے بغیر آدمی اگر تفسیر کرنے لگے تو گمراہ ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں یہ رویہ بھی غلط ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اس میں غور و فکر نہیں کر سکتے۔ یہ رویہ بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے کہ ہر آدمی قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے۔ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے جنہوں نے زندگیاں لگا دی، جن کے پاس علوم کا خزانہ ہوتا ہے اور جو اختصاص رکھتے ہیں، جو مہارت رکھتے ہیں، وہ ضرور قرآن مجید کی تفسیر بیان کریں گے۔ ان دونوں کے بیچ کا راستہ یہ ہے کہ کامن مین کے لیے اپنی بساط بھر قرآن مجید کو ترجمے سے سمجھے، تفسیر کی کتابوں سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بے شمار تفسیروں علماء نے لکھی ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ان تفسیروں کو پڑھیں، ان علوم کو پڑھیں جسے علوم القرآن کہا جاتا ہے، ان کلید کو حاصل کریں، اور اس کے نتیجے میں قرآن مجید کا مطالعہ جیسا جیسا کرنا شروع کریں گے، اس کے دو سٹیپس ہوں گے، دو فوائد ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارا جو مینٹل کاگنیشن ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ روشن ہوگی، ہمارے ذہن میں جو سوالات ہیں اس کے جواب ملیں گے۔ ہمارے سامنے بہت سے سوالات آ رہے ہیں، ہمارے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں، ہمارے سامنے بہت سے اعتراضات آ رہے ہیں۔ اس کے لیے سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے، گتھیاں سلجھانے کے لیے قرآن سے زیادہ کوئی اور کارگر ہتھیار نہیں ہے۔ تو قرآن کا مطالعہ وہ ہمارے ذہن و فکر کی گرہ کو کھولے گا، اسے منور کرے گا، اسے روشن کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا قلب کے اندر قرآن کے مطالعے کے نتیجے میں روشنی پیدا ہوگی، روحانی مسرت ہوگی، دل خدا کی طرف آمادہ ہوگا، دل پگھلے گا، دل کے اندر نرمی آئے گی، دل روشن ہوگا، کیونکہ دل سے اعمال ڈھلتے ہیں، خیالات، جذبات، ایموشنز، یہ ساری چیزیں دل سے ان کا تعلق ہے۔ اور قرآن مجید کے پڑھنے کے نتیجے میں دل کی صفائی ہوتی ہے، دل منور ہوتا ہے، روح کے اندر بالیدگی آتی ہے، اخلاق و کردار سدھرنے اور سنورنے لگتے ہیں۔ اس لیے اس رمضان المبارک میں قرآن مجید کا مطالعہ ان دونوں طریقے سے فائدہ دے گا۔ اس رمضان میں ہمارے دروس کا سٹرکچر پہلے تھیمیٹک اسٹڈی آف جز ہوگا۔ اس جز کے اندر جو مضامین آئیں گے ان کا ایک موضوعاتی مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد کی ٹو انڈرسٹینڈنگ پر آئیں گے۔ ہر جز میں ایک کلید نکالیں گے، ایک آئیڈیا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ایک سائنس آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس کے سمجھنے سے قرآن کو سمجھنا آسان ہوگا۔ کبھی ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ قرآن مجید کے فہم کے لیے حدیث کو سمجھنا ضروری ہے۔ کبھی ہم یہ بتائیں گے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ کسی دن ہم یہ بتائیں گے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ کسی دن ہم بتائیں گے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایسٹرونومی اور ایسٹرو فزکس کا کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے۔ اس طرح سے مختلف علوم کا تذکرہ کیا جائے گا ہر دن۔ پھر اس کے بعد ٹولز استعمال کیے جائیں گے۔ وہ ٹولز کیا ہوں گے؟ ٹولز میں سے ہم استعمال کریں گے، کبھی ہم میپ استعمال کریں گے، کبھی ہم ٹائم لائن کا استعمال کریں گے، کبھی ہم اولڈ اسکرپچرز جو قدیم مذہبی صحیفے ہیں ان کی طرف جائیں گے اور وہاں سے کوئی بات ملتی ہو تو لے آئیں گے۔ کبھی ہم ویڈیو پریزنٹ کریں گے، اور ہر دن ہم ایکسپرٹ سے، ہر سبجیکٹ کے جو ماہرین ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے اور ان کے بائٹس یا کلپس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔
تو اس طرح سے ہم اور بھی بہت سے ٹولز جب جیسے ضرورت پڑے ویسے ہم استعمال کریں گے. اور آخر میں ہر دن ایکٹیویٹی دی جائے گی غور و فکر کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. اس طرح سے اس رمضان المبارک میں ہمارا جو درس ہوگا وہ ان 4 چیزوں پر مشتمل ہوگا. ناظرین، اس سال ہمارے دروس کا یہ سٹرکچر ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس سیریز کو آسان فرمائے، ہمارا پریزنٹیشن قابل فہم بنائے اور ہمیں رمضان سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.